بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج حالات بہت گرم ہیں اور ایسے گرم ہیں جیسے تندور، اور تندور کی طرح اس میں بہت سے لوگ اپنی روٹیاں بھی سیک رہے ہیں. ہم بات کریں گے کہ جو ایلیگیشنز لگ رہے ہیں اس وقت، بہت زیادہ ایلیگیشنز ہیں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف. مریم نواز شریف صاحبہ نے کل تقریر کی اور آج اس پر ایک وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب نے بہت سے الزامات کے ساتھ مختلف چینلز پہ خطاب فرمایا ہے. تو ان پر سب سے بڑا الزام یہ لگ رہا ہے کہ ان کو ایک بیل جب انہوں نے دے دی تو پھر یہ بیل لوور کورٹس بھی ساری دیں گی، یعنی چیف جسٹس کی طرف سے بیل منظور کرنے کے بعد باقی عدالتیں بیل دیں گی. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ دوسرا ایلیگیشن یہ کہ کیا سپریم کورٹ آئین کو بدل سکتی ہے. تیسرا ایلیگیشن یہ کہ یہ مطلب ایک لفظی ہے، ساس کورٹ ہے، سپریم کورٹ نہیں ہے. ایک اور بات یہ کہی جا رہی ہے بڑے تواتر کے ساتھ کہ جو بینچ ہے وہ فکس کیا جا رہا ہے. ایک اور بات بڑے تواتر کے ساتھ مختلف حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک ڈائریکشن میں ایک ہی آدمی کو مسلسل ریلیف دے رہی ہے، جس سے اس کی ایک منشا واضح ہو گئی ہے کہ وہ اس کے اقتدار میں لانا چاہتی ہے اور کچھ لوگوں کو اقتدار سے دور کرنا چاہتی ہے. تو یہ ہیں موٹے موٹے چند سوالات. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کورٹس سیاسی فیصلے کر سکتی ہیں نہیں کر سکتی، کورٹس عدالتوں کے جو پرانے فیصلے ان کو تبدیل کر سکتے کہ نہیں کر سکتی، کورٹس آئین کو بدل سکتے کہ نہیں، تو میرا جواب ہے کہ بالکل سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ آئین کو تشریح کرنے کے دوران بدل سکتی ہیں. یہ ایک انٹرنیشنل پرسیپشن ہے. انٹرنیشنل پرسیپشن یہ کہتا ہے کہ تشریح کا مطلب یہ ہے کہ آئین میں کچھ ایڈ ہونا. تشریح کیا چیز ہے؟ ایک چیز جو مطلب آئین میں نہیں لکھی ہوئی، وہ کورٹ نے بتائی کہ یہ چیز آئین میں نہیں لکھی ہوئی، اٹ مینس کہ آئین میں ایڈیشن ہو گئی، آئین میں ترمیم کر دی. ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ایک بہت بڑا مقدمہ چل رہا ہے ساؤتھ کیرولائنا کے حوالے سے. وہاں 30,000 ووٹر جو ہیں بلیک ووٹر وہ نکال دیے گئے اور ڈیموکریٹس نے اپنے وہاں پہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے 30,000 بلیک ووٹ جو ہیں ان کو کسی اور حلقے میں ڈال دیا. تو ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ اس پر کافی شور کر رہی ہے کہ ہمیں ہرانے کے لیے انہوں نے 30,000 جو سیاہ فام ووٹر سے ان کی وجہ سے حلقے کی ترمیم و تبدیلی کی. اور یہ کیس اس وقت وہاں کی سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، 3 رکنی بینچ بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس کو یکسر اڑا دے گا. امریکہ میں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ گیری مینڈر یعنی کسی بھی حلقے کو اس طرح سے چینج کرنا کہ کسی پارٹی کو جیت ملے اور کسی پارٹی کو شکست ملے، یہ کانسٹیٹیوشن اس کی اجازت نہیں دیتا. ہمارے ہاں اگر آپ دیکھیں تو گیری مینڈر یعنی نسلی اور لسانی بنیادوں پر اور مختلف دوسری ذات پات برادریوں پر ہم نے ہر دور میں حلقہ بندیاں کی ہیں. تو یہ ساری کی ساری حلقہ بندیاں کانسٹیٹیوشن کے حساب سے غیر قانونی ہیں، کیونکہ نسلی بنیاد پر آپ پاکستان کا آئین تو نسل پرستی کی نفی کرتا ہے، ہمارا مذہب بھی نفی کرتا ہے. تو جتنی بھی ترامیم اب تک ہوئی ہیں وہ سب کی سب غیر قانونی ہیں اور میں تو کہوں گا غیر شرعی ہیں، کیونکہ شریعت میں بھی ذات پات کی کوئی تمیز نہیں ہے. اب میں تھوڑی سی مثال دوں گا انڈین سپریم کورٹ کی. اسی طرح کی ایلیگیشن جیسے پاکستان میں لگائی جا رہی ہے انڈین سپریم کورٹ پر لگائی گئی، نائب صدر نے لگائی اور ان کے جو وزیر قانون ہے کرن رجیجو انہوں نے لگائی کہ بینچ جو ہے وہ فکس کیا جا رہا ہے. ایک بینچ ہے جو بیٹھا ہوا ہے اور وہ مختلف طرح کے فیصلے کرتا ہے، جس میں چیف جسٹس بھی شامل ہے اور جسٹس کے ایم جوزف، 2 مختلف بینچوں میں یہ، اور کے ایم جوزف سی جے کے بینچ میں بھی ہیں. اور یہ بھی کہا گیا کہ دہلی آئٹس یعنی دہلی یونیورسٹی کے جو 5 فارغ التحصیل ججز ہیں وہ میجر ڈیسیجنز لے رہے ہیں، جس میں گے میرجز کا معاملہ بھی شامل ہے. تو یہ کافی سارے ایلیگیشنز لگے اور اب اس پر جو ہے چیف جسٹس چندرچوڑ نے باقاعدہ ہیئرنگ شروع کر دی ہے. نائب صدر انڈیا کے وہ کورٹ میں جا سکتے ہیں، مطلب طلب کیے جا سکتے ہیں، اور جو ان کے لا منسٹر ہیں ان کی بھی طلبی ہو سکتی ہے. اور اس پر جب حکومت کے وکیل نے کہا کہ بھائی ذرا تھوڑا سا ٹھہر جاؤ، سماعت بعد میں کرنا، تو چیف جسٹس نے کہا کہ اگر آپ نے ٹائم کے بارے میں ہمیں کچھ گائیڈنس دینے کی کوشش کی کہ یہ بھی کریں یا بعد میں کریں تو ہم آپ کو کورٹ سے ہٹا دیں گے، نکال دیں گے کورٹ سے. مطلب یہ ہے کورٹ کی پاور. اب میں ایک اور بات کہوں گا کہ 3 دن پہلے انڈیا میں ایک ان کی جو سب سے اہم ایجنسی ہے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ، اس کے نئے ڈی جی تعینات ہوئے ہیں. اور یہ وہ ڈی جی ہیں جن کی تعیناتی 3 لوگوں نے کی ہے. یہ 3 لوگ کون ہیں؟ پرائم منسٹر نریندر مودی جو بہت زیادہ اس وقت انڈیا کے افق پر چھائے ہوئے ہیں، اور ابھی بہرحال ان کو ایک بہت بڑا بلو ملا کرناٹکا میں، جہاں وہ ان کی پارٹی جو ہے 65 سیٹیں لے کر بیک بینچز سے بھی کافی پیچھے والے بینچز پہ چلی گئی، سپر بیک بینچر بن گئے. تو انہوں نے یہ کہا وہاں پہ کرناٹکا میں شکست کھانے کے بعد
مختلف طرح کی کیسز آئی ہوئیں. لیکن انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی اس ماحول میں جب وہاں پہ اپوائنٹمنٹ ہوئی تو 3 لوگ جو بیٹھے ان میں پرائم منسٹر خود تھے جنہوں نے 3 لوگوں کو نامینیٹ کیا, ایک لیڈر آف دی اپوزیشن, اور تیسرے تھے چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس چندرچوڑ. اب یہ آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی تقرری کیسے ہوگی, لیکن چیف جسٹس نے ایک ڈیسیجن دیا چند ہی ہفتے پہلے جس میں انہوں نے کہا کہ جو میجر انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی نامینیشن میں سپریم کورٹ خود فریق بن گئی. ابھی جو نیکسٹ وہاں پہ اپوائنٹمنٹ ہوگی چیف الیکشن کمشنر کی, اس میں بھی انڈین سپریم کورٹ کے چیف جسٹس خود بیٹھیں گے اور لیڈر آف دی اپوزیشن بیٹھیں گے. جو ایک سولو فلائٹ تھی چیف الیکشن کمشنر کے نامینیشن کی, وہ سپریم کورٹ نے مختلف الزامات کے بعد ختم کر دی. وہاں پہ آئین قانون ہماری نقطہ نظر سے ریرائٹ ہو گیا. اب آپ اس کو کہیں کہ وہاں پہ کوئی ساس کورٹ ہے, وہاں پہ کوئی سسر کورٹ ہے, تو بالکل نہیں. اس طرح کے ایلیگیشنز بھی وہاں پہ سپریم کورٹ نے روک دیے. اور بعض لوگوں نے یہ کہا جو وہاں پہ ہیٹ مانگرز ہیں انہوں نے بڑی وہاں پہ کوشش کی کہ چیف جسٹس کو ہٹائیں اور ان کے خلاف ایک باقاعدہ ماضارئی شروع ہوئی. لیکن اس پر وکلا کے چند بیانات ہیں جس میں وکلا نے کہا کہ نو مور, اگر ایک بھی اس سے آگے بڑھا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یا عدالتوں کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی تو ہم عدالتوں کے ساتھ کھڑے ہیں. جس کے بعد ہیٹ مانگرز کی ساری ہیٹ جو ہے وہ دھری کی دھری رہ گئی. تو یہ جو ساس کوٹ یہ سارے, چونکہ میں نے انڈیا کا اور امریکہ کا ریفرنس اس لیے دیا کہ ہمارے بعض فیصلوں میں جو پچھلے 2-3 مہینوں میں آئے ان میں انٹرنیشنل فیصلوں کے بھی ریفرنسز دیے گئے تھے. ابھی اگر میں اور جاؤں تو اس وقت امریکہ میں بھی اور کئی سیاسی نوعیت کے کیسز چل رہے ہیں جس میں وہاں کے سپریم کورٹ, ڈسٹرکٹ کورٹس وہاں کے کانسٹیٹیوشن کو میں یہ کہوں گا کہ ری رائٹ کر رہی ہے. کیونکہ جب آپ کانسٹیٹیوشن کو ایکسپلین کرتے ہیں تو کانسٹیٹیوشن میں کوئی چیز ایڈ کرتے ہیں. کانسٹیٹیوشن میں براہ راست تو ایڈ نہیں کرتے, لیکن اس کے جو ایک ارد گرد میں قانون بنتے ہیں ان میں وہ چیز شامل ہو جاتی ہے اور ایک طرح سے ایڈیشن ہی ہوتی ہے. تو یہ تو ہے اس چیز کا جواب کہ کیا سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشن میں کوئی امینڈمنٹ یا اس کی تشریح کرے گی تو کیسے کرے گی. اور اسی میں نے جواب دیا کہ جو یہ ساس کوٹ اور اس طرح کے الزامات ہیں تو بڑے ایک ویگ, یہ تو کوئی کسی کے بارے میں کہہ سکتا ہے. اب میں آتا ہوں بینچ فکسنگ. بینچ فکسنگ کا معاملہ انڈیا میں بھی اٹھا, بینچ فکسنگ کا معاملہ مختلف ملکوں میں اٹھا اور بینچوں سے نکالنے کی بہت کوشش ہوئی امریکہ میں بھی. خاص طور پر جو وے ڈیسیجن تھا اس پر متعلقہ جج کو ہٹانے کی کوشش کی گئی سپریم کورٹ سے, اس کو بینچ سے الگ کر دیں. لیکن دنیا کی تاریخ میں بینچوں کو اس طریقے سے کبھی نہ توڑا گیا نہ تبدیل کیا گیا. یہ سول ڈیسیجن ہے چیف جسٹس جو بھی ملک کی سپریم کورٹ ہے اس کا. اس میں نہ اپوزیشن مداخلت کر سکتی ہے نہ حکومت مداخلت کر سکتی ہے. اب اسی سے جڑی ہوئی ہم چیز کو دیکھتے ہیں کہ بینچ فکسنگ اس وقت کون کر رہا ہے. میری نظر میں بینچ فکسنگ تو وہ لا کر رہا ہے جو کہہ رہا ہے کہ 3 سینئر موسٹ ججز بیٹھ کر سو موٹو یعنی از خود نوٹس کا فیصلہ کریں گے. جب 3 سینئر موسٹ ججز بیٹھ کر فیصلہ کریں گے تو اٹ مینس کہ آپ نے ایک بینچ فکس کر دیا, یعنی بینچ فکسنگ لا نے کر دی. یعنی ایک ایسا لا ملک میں نافذ کیا جا رہا ہے جو بینچ کو فکس کر رہا ہے کہ یہ بینچ بنے گا تو پھر فیصلہ ہوگا, اور پھر یہ فیصلہ ہوگا کہ آگے ہیئرنگ ہونی ہے کہ نہیں ہونی ہے, اور یہ از خود نوٹس بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے. تو یہ ہے مطلب بینچ فکسنگ جو حکومت کے قانون کے ذریعے سے کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اب میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ بہت تواتر کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ ریلیف جو ہے وہ دیا جا رہا ہے, اور اس لیے یہ بھی چل رہا ہے کہ مقدموں کے لیے سمری ٹرائلز بنا دی جائیں, سمری کورٹس بنا دی جائیں. بہت مخالفت ہوگی دنیا بھر میں, بہت زیادہ مخالفت ہوگی. ہمارا جو نظام انصاف کا انڈیکس ہے وہ پہلے اتنا نیچے گرا ہوا ہے کہ ہم مزید اٹھنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہیں, وہ اور نیچے چلا جائے گا. اور سمری ٹرائلز جو بھی ماضی میں بھی ہوتے رہے وہ کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیے, حتیٰ کہ جو کلبھوشن تھے ان پر بھی سمری ٹرائلز جو ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں کیے گئے تھے, انٹرنیشنل کورٹ نے بھی نہیں کیے تھے. تو یہ ماضی میں بھی نہیں ہوئے. ریلیف کی بات ہو رہی ہے تو میں ریلیف کی بات پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ اسی طرح کے ریلیف جب 10 سال بعد میاں محمد نواز شریف صاحب نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی, نظر ثانی کی, اور اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چوہدری صاحب نے اس کو ایکسیپٹ کیا, تو یہ بھی ایک انپریسیڈنٹڈ ریلیف تھا. انپریسیڈنٹڈ, غیر معمولی, جو پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی کو ریلیف نہیں ملا. یہ ریلیف چیف جسٹس اس وقت کے افتخار محمد چوہدری صاحب نے میاں محمد نواز شریف کو دیا. میمو گیٹ اسکینڈل کا اگر ہم ذکر کریں تو اس اسکینڈل میں
میاں محمد نواز شریف کی تعریف کی گئی. اگر ہم مختلف کوٹس کو دیکھیں تو مختلف ادوار میں مختلف سیاسی شخصیات کو بلا کر ان کی تعریف بھی کی گئی. جو اس وقت ہمارے پرائم منسٹر ہیں میاں محمد شہباز شریف، ان کی بھی سپریم کورٹ نے کئی معاملات میں تعریف کی کہ وہ بہت صحیح کام کر رہے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ کورٹس نے جو ہے نا وہ کسی کو بلینک دے کے تو ایک کو کر دیا. اور تعریف کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس کے غلط کام کو بھی سراہا جائے گا یا اس کے غلط کام کے بارے میں بھی فیصلے کیے جائیں گے. اب ایک بات یہ کہی گئی کہ اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ ریلیف دے دے گی تو نیچے کی عدالتیں لا مولا اس کو ریلیف دینے پر آمادہ ہوں گی. میں بات کروں گا یہاں پہ، سپریم کورٹ نے کہا کہ 14 مئی کو الیکشن ہوں گے. لاہور ہائی کورٹ کو ڈائریکٹ کیا کہ اتنے دنوں میں آپ اس کا ڈیسیجن دیں. جو 4 رکنی بینچ جس کی بات ہو رہی ہے 2+2 بینچ کی، اس بینچ کے بھی 2+2 ججوں نے یہی فیصلہ دیا کہ ہائی کورٹ جو اس کا فیصلہ 2 دن کے اندر کرے. کیا ہو گیا؟ کیا عمل ہو گیا؟ ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا کہ اس پہ عمل ہو گیا. تو بہت سے کیسز ایسے ہیں. اگر آپ جو جوڈیشری میں اصلاحات کے لیے 2009 میں ایک رپورٹ تیار ہوئی اور اس وقت کے چیف جسٹس نے یہ ایک مطلب باقاعدہ پالیسی بنائی گئی، جوڈیشل پالیسی 2009، جس میں یہ چیز طے کی گئی کہ کون سا کیس کتنے مہینے میں حل ہوگا، کس کیس کا فیصلہ کتنے مہینے میں کیا جائے گا. کیا عمل ہو رہا ہے؟ کیا اس پہ مختلف طرح کے ہیلے بہانوں سے نہیں اپنا لی جا رہی؟ تو کورٹ جو ہے نا مختلف مرحلوں پر مختلف لوگوں کو ایسے اپنا ریلیف دیتی ہیں جب ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اگلا ریلیف دینے پر تیار نہیں ہے، تو وہ ریلیف دینے کا ایک طریقہ کار بھی ڈھونڈتی ہیں. مثلا جب اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ نظر آیا کہ شاید نواز شریف کو ریلیف نہ مل سکے کل کی تاریخ میں، تو انہوں نے پوری کوشش کی کہ آج کی تاریخ میں ریلیف مل جائے، اور نواز شریف صاحب 50 روپے کے بانڈ پر بیرون ملک چلے گئے. تو یہ ریلیف انپریسیڈنٹڈ ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں تو کیا دنیا کی کسی تاریخ میں اتنے منیمم صرف 50 روپے، جو اگر آپ ڈالر میں کنورٹ کریں تو کیا میں بتاؤں کیا کرنسی نکلے گی، اتنی گر گئی ہے ہماری کرنسی. تو اس میں نواز شریف صاحب بیرون ملک چلے گئے تھے. تو ریلیف جو انپریسیڈنٹڈ یا غیر معمولی جس کو کہا جاتا ہے، جیسے یہ کہا گیا کہ نواز شریف کہ اپنا عمران خان کو عدالتی تحویل میں جو رکھا گیا، یہ کوئی غیر معمولی اقدام ہے اور بالکل نیا ہے. تو نئے اقدامات سپریم کورٹ کر سکتی ہیں اگر وہ حالات کو دیکھیں. اگر سپریم کورٹ حالات کو دیکھتے ہوئے آگے جائے تو آپ دیکھیں گے کہ ملک میں مختلف طرح کے پرچے جب درج ہوتے ہیں تو ایسے ایسے پرچے درج ہو جاتے ہیں جن کا تعلق ان لوگوں سے کچھ نہیں ہوتا جو لوگ وہاں پہ ملوث ہوتے ہیں. ابھی اس وقت جو ایک چند درجن صفحات پر مشتمل ایک PDF فائل گورنمنٹ نے جاری کی ہے کہ ان لوگوں کی شناخت کی جائے. اس میں ایک صاحب ایسے ہیں جن کی شناخت مجھے تو کسی مطلب لگ رہی ہے، بہرحال تو آپ ہی پہچانے کہ وہ کون ہو سکتے ہیں. تو اس کی تصویر آپ دیکھیے، یہ صاحب کن سے ان کی شکل ملتی ہے. تو بہرحال نا مختلف جو مماثلتیں پائی جا رہی ہیں. ابھی تک کسی تصویر میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی جلا رہا ہو، کوئی فائرنگ کر رہا ہو، کوئی کسی کو مار رہا ہو. ہاں کوئی مور لے کے بھاگ گیا ہے، کوئی ٹماٹروں کا تھیلا اٹھا کے بھاگ رہا ہے. یہ سارا کچھ بھاری ہو رہا ہے اس کے. اور ظاہر ہے کہ ایک موب سائیکالوجی ہوتی ہے. اگر ہم اس کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے نہیں کریں گے تو یہ فیصلے کورٹس میں میری نظر میں تو اسٹینڈ نہیں کریں گے کہ کیا انہوں نے آگ لگائی یا نہیں، کیا انہوں نے کسی اپنا مقدس چیز کو، مطلب ایک ہمارے لیے تو مقدس ہی ہے نا، اگر بانی پاکستان کی جو ایک جائیداد ہے، پراپرٹی، ایک ان کا جو کور کمانڈر ہاؤس اس وقت ہے، تو ہمارے لیے تو بہت ہی مقدس اور سیکرٹ جگہ ہے. تو اگر وہاں کسی نے آگ لگائی ہے تو وہ آگ لگانے والا یا وہاں پہ فائرنگ کرنے والا وہ کسی PDF فائل میں مجھے نظر نہیں آ رہا جو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے جاری کی گئی ہے یا گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے جاری کی گئی ہے. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ والے ریلیف کیوں دیے جا رہے ہیں. مطلب یہ والے ریلیف تو اس لیے، اس طرح کے ریلیف مزید بھی ملنے کا میں تو اگر حکومت کی نظر سے بات کروں تو اندیشہ ہے، اور اگر اپوزیشن کی نظر سے بات کروں تو امکان ہے. کیونکہ اس میں اگر کوئی چیز لے کے بھاگ رہا ہے تو اس سے پر یہ کرائم ثابت نہیں ہو رہا کہ اسی نے وہ آتش زنی میں بھی ملوث ہے.
تو بہرحال یہ ایک بہت سینسیٹیو اور بہت ڈیٹیل میں جانے والا معاملہ ہے جس پر تفتیشی اداروں کو ہر پہلو سے غور کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ پنجاب کی پولیس صرف ایک نقطہ نظر کو مائنڈ میں بنا کے تفتیش کرے، اس کو پوری نیک نیت سے کے ساتھ کھلے دل کے ساتھ اس کی تفتیش کرنا چاہیے۔ تو ہم نے ان کے بینچ فکسنگ کے سوال کا جواب دے دیا، جو ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا تھا ساس کوٹ کا، اس کا جواب دے دیا۔ ہم نے آئین میں ترمیم جو ہے اس کا جواب دے دیا، جو ایک یہ ایلیگیشن چل رہے تھے کہ ریلیف کیوں دیا جا رہا ہے، لورڈس کورٹ بھی دیں گی، تو ایسا ماضی میں بھی مطلب یہ ضروری نہیں ہے، کورٹس پہ بائنڈنگ نہیں ہے کہ وہ اسی طریقے سے اسی پیٹرن پہ فیصلے کریں۔ اگر ہم 77 کو دیکھیں، اگر ہم 68 کو دیکھیں تو مختلف پیٹرن تھا کورٹس کا۔ 68 67 میں بھی جب گرفتاریاں ہوئی تھیں تو بہت سی عدالتوں نے بہت سے دباؤ کے باوجود ریلیف دیا تھا، اور 77 کی تحریک میں تو میں نے خود دیکھا تھا عدالتوں نے مارشل لا ختم کر دیا تھا۔ 77 میں 21 اپریل کو جب بھٹو صاحب نے مارشل لا لگایا تھا تو حیدرآباد اور کراچی میں سسٹین کر گیا تھا، لاہور میں لاہور ہائی کورٹ نے ختم کر دیا تھا، کالعدم قرار دے دیا تھا کہ آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ تھے میجر سوالات، اور انہی سے جڑے ہوئے کچھ تھوڑے سے ذیلی سوالات جو اپنا ان ایک دو دنوں میں مختلف لوگوں نے اٹھائے ہیں، ان کو میں ذرا تھوڑا سا ایک نظر دیکھ کے آپ سے بھی ان پہ بات کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اس میں کہ سپریم کورٹ جو فیصلے کر رہی ہے وہ ان کے شایان شان نہیں ہیں۔ اچھا، یہ مجھے نہیں سمجھ آ سکی کہ وہ کون سے فیصلے ہیں جو کورٹس کے شایان شان نہیں ہیں۔ کورٹس تو پورے قانون کے مطابق فیصلے کرتی ہے، اور ہم تو بلکہ ایک لطیفہ بھی سنتے ہیں جو بالکل قانون کے مطابق ہے۔ ایک جیسے کہا گیا کہ آپ کے سامنے تو مرڈر ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ثبوت لاؤ۔ جب ان سے دوبارہ کہا گیا کہ آپ کے سامنے ہی جناب مرڈر ہوا تھا، انہوں نے کہا ثبوت لاؤ۔ تو قانون کام کرتا ہے ثبوتوں پہ، قانون کسی کی خواہشات پہ، امکانات پہ، یا اندیشوں پہ، یا کسی کی جس کو کہتے ہیں ول پہ کام نہیں کرتا۔ اس لیے کورٹ جو بھی فیصلے دے گی وہ اپنے حساب سے دے گی۔ پھر مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا کہ کورٹ جو ہیں وہ سپریم کورٹ ہے، جوائے لینڈ نہیں ہے۔ تو یہ بہرحال ایک ایسے ہی تنقید سی ہے، اور اگر اس طرح کے ان لفظوں میں تنقید ہو تو پھر تو مطلب ہر چیز کو کہہ سکتے ہیں۔ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی بینچ بیٹھ رہے ہیں، تو مجھ سے بھی بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پر بات کیوں نہیں کرتے کہ ایک ہی طرح کے لوگ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے کیوں باتیں کر رہے ہیں۔ اگر سپریم کورٹ میں ایک ہی طرح کے بینچ بنے ہوئے ہیں تو پارلیمنٹ کے اندر بھی ایک ہی طرح کے، میں کہوں گا کہ بینچ بنے ہوئے ہیں، وہاں بھی تو بینچ ہے نا، بینچ ایک طرح کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہی وزیر قانون اعظم رضی تاراڑ، آدھی اسمبلی آدھی سے تھوڑی سی کم خالی پڑی ہوئی ہے، بہت کم لوگ جاتے ہیں، اور اس میں اپوزیشن کی ساری طرح میں مسترد ہو جاتی ہیں۔ اگر سپریم کورٹ میں کسی کا اختلافی نوٹ جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ایک اور جملہ بہت زیادہ زیر بحث ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ چیف جسٹس نے جو یہ کہا کہ عمران خان کو کہ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، اس پر جو عدالت کی اپوزیشن ہے وہ مسلسل ایک کہہ رہی ہے کہ مجرم کو کیوں ویلکم کیا گیا، مجرم سے مل کر کیوں خوشی ہوئی۔ تو عدالتوں میں مجرم بھی پیش ہوتے ہیں، بے گناہ بھی پیش ہوتے ہیں، اور قانون کا ایک بہت بڑا اصول ہے کہ اس وقت تک کوئی مجرم نہیں ہے جب تک کہ جرم ثابت نہ ہو جائے۔ جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک سبھی بے گناہ ہیں۔ بہت سے مقدمے جب لوگ پاکستان میں وزیر اعظم بنے، وزیر بنے، ان پر ہیں۔ آدھی دنیا میں اس وقت بھی وہ لوگ حکومت میں جن پہ کیسز موجود ہیں، 1 ارب 40 کروڑ کے انڈیا میں جو پرائم منسٹر تھے، جب وہ پرائم منسٹر بنے تو ان پر گجرات 2002 کے کیسز تھے، امت شاہ جو وزیر داخلہ ان پر کیسز تھے، آدھی سے زیادہ کابینہ جو ہے وہ کیسز بھگت رہی تھی۔ ہمارے ملک میں بھی ایسا ہوا کہ بہت سے لوگ جب اقتدار میں آئے تو ان پر بہت سے کیسز تھے، وہ بعد میں رفتہ رفتہ ختم ہوئے، جیسے بھی وہ قوم جانتی ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ مجرم کو ویلکم کیا، تو مجرم تو جب جرم ثابت ہوگا تب وہ کہلائیں گے، اور ابھی تک چونکہ جرم ثابت نہیں ہوا تو بے گناہ ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ عدالتیں بہت سے لوگوں کو ویلکم کرتی رہی ہیں۔ میں پھر کہوں گا تاریخ اٹھائیں، پڑھیے، اور تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ عدالتوں نے کب کس کو ویلکم کیا، اور اس وقت کون جج اور کون چیف جسٹس تھے۔ بہت زیادہ اس وقت ڈسکس ہو رہا ہے رشتہ داریاں، کہ چیف جسٹس کی رشتہ داری فلانے کے ساتھ ہے، تو اس لیے مطلب ان کا اوپینین جو وہ کچھ اور ہو گیا ہے، اور رشتہ داری کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ بگڑ رہے ہیں۔ تو ملک قیوم کے رشتہ دار بھی حکومت میں تھے، 2 سینیٹر اس وقت بھی ہیں،
اور بھی بہت سے ججز تھے جن کے رشتہ دار مختلف جماعتوں کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑتے رہے، تو کوئی آدمی اپنے کسی رشتہ دار کا جو بالغ ہو اس کا جواب دہ نہیں ہے. یہ بیسک پرنسپل ہے لاء کا. میں اپنے کسی اور کا جواب دہ نہیں ہوں، تو یہ پرنسپل سب پہ لاگو ہوتا ہے. یہ ان پہ بھی ہوتا ہے جو کورٹ میں کیسز کروا رہے ہیں، ان پہ بھی ہوتا ہے جو کورٹ سے کیسز ہٹوا رہے ہیں. اب ایک اور بات بہت کہی جا رہی ہے کہ جو ابھی احسان اقبال صاحب نے کی کہ اگر ہماری باتیں حلال نہیں ہیں، حرام ہیں، تو ان کی باتیں کیسے حلال ہو گئیں؟ تو یہ تو کبھی کسی نے کہا ہی نہیں کہ فلانی حرام ہے اور فلانی حلال ہے. مطلب جو قانون ہے، جو قانون کہتا ہے وہ ہوگا، اور قانون سے ہٹ کے جو وہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں. قانون سے ہٹ کے جو بھی ملک میں ہو رہا ہے وہ سب حرام ہے. قانون کے مطابق ہونا چاہیے چاہے وہ کوئی بھی کرے، اور اسی کو ویلیڈیٹی ملتی ہے. اچھا، ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ جو کچھ بھی سپریم کورٹ نے 14 مئی کی تاریخ دے کر کیا وہ غیر قانونی تھا، کیونکہ یہ الیکشن کمیشن کا اختیار تھا. اب ایک تو بنیادی چیز یہ ہے کہ اس پر کسی نے اس کو چیلنج نہیں کیا. جو چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا کہ جب چیلنج نہیں ہوا تو فیصلہ نافذ ہو گیا، اور فیصلہ اس وقت حتمی قرار پاتا ہے جب اس کو چیلنج نہ کیا جائے. ایک ٹائم فریم ملتا ہے کہ 14 دن یا جو بھی عدالت کرے اس کے اندر وہ ہو جاتا ہے. مگر نواز شریف کو تو 10 سال کی چھوٹ ملی نظر ثانی کی درخواست دائر کرنے کے لیے. تو یہ ریلیف وہ بھی لوگ یاد رکھیں جو سپر قسم کے ریلیف دوسروں کو دیے گئے، جیسا کہ افتخار چوہدری صاحب نے دیا تھا. تو یہ ہے اس کا جواب کہ جو الیکشن کمیشن کا اختیار تھا وہ اگر اس وقت ہوتا تو الیکشن کمیشن اس وقت کہتا. بہرحال اب اس پہ ہیئرنگ ہو رہی ہے، ہم فیوچر میں بھی دیکھیں گے کہ اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں. اب ایک یہ بات بڑی تواتر سے کہی جا رہی ہے کہ چونکہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا تو لوور کورٹ جو ہے وہ اسی ڈائریکشن میں فیصلے دیں گی. ایسے کبھی بھی نہیں ہوا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اسی ڈائریکشن میں فیصلے دیں. بعض اوقات تو جو سپریم کورٹ نے ڈیسیجن دیا ہوتا ہے وہ ایک ایسا بھی کیس تھا، ہم کسی وقت اس پہ لائیں گے، کہ وہ سول اور سیشن کورٹ میں جا کے تبدیل ہو گیا، کیونکہ ٹرائل کورٹ نہیں تھی. ٹرائل کورٹ میں کچھ اور ثابت ہو گیا. بہت سے کمیشن بنائے ہمارے جو سابق چیف جسٹس افتخار چوہدری صاحب، انہوں نے، اور ان کمیشنوں کے بہت سے فیصلے جب ٹرائل کورٹ میں گئے، جیسے پیٹرولیم مصنوعات کا تھا، بے تحاشا تھے، تو رینٹل پاور کا تھا جس پہ نون نے اس وقت بڑا پروپیگنڈا بھی کیا، اور ایک معزز شخصیت کا نام ہی انہوں نے فلانا فلانا رینٹل رکھ دیا. تو یہ بہرحال چیزیں چلتی رہتی ہیں سیاست میں، اس پہ برا نہیں مناتے کوئی بھی. اور پھر یہ کہا گیا کہ عمران خان نے کوئی الیکشن نہیں جیتا ہینڈلرز کے بغیر. جب ہینڈلرز تھے تب عمران خان الیکشن آتے رہے. سیالکوٹ کا الیکشن بڑا متنازع بنا، اس وقت ہینڈلرز موجود تھے. ہینڈلرز کے دور میں انہوں نے الیکشن آ رہے، اور جب ہینڈلرز ختم ہو گئے، جب ان کی حکومت فال کر گئی، عدم اعتماد ہو گیا، تو پھر وہ سارے الیکشن، سارے سے مطلب جو الیکشنوں کی بڑی تعداد تھی وہ جیت گئے. تو الیکشن ہینڈلرز کے دور میں ہارے اور ہینڈلرز کے بغیر جیتے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک مخصوص ٹائم فریم میں کہ انتخابات کروا کر کسی ایک خاص شخصیت کو برسر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو میں یہ عرض کروں گا کہ بالکل یہ چونکہ ستمبر کے تیسرے ہفتے میں صدر مملکت نے ریٹائر ہونا ہے، ان کی مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے، اور بھی 3-4 اہم شخصیات ہیں جن کے عہدے کی میعاد ستمبر میں ختم ہوگی. تو اس لیے شاید یہ کہا جا رہا ہے. لیکن صدر مملکت کا جب ایک چھوٹے سے بل میں کوئی رول نہیں ہے اور بل منظور ہو گیا، 2 قوانین ان کے اختلافی نوٹ یعنی مسترد کرنے کے باوجود منظور ہو گئے، تو ان کی کیا پوزیشن ہوگی الیکشن میں، ان کا کیا رول ہوگا، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ ان کا الیکشن میں کوئی رول نہیں ہوگا. لیکن پھر بھی یہ ہمیں ایک فضول سی بات ہے کہ جی ستمبر میں ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد، اب ستمبر میں ایک اور اہم شخصیت ریٹائر ہو رہی ہیں جو چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال ہیں. تو ان کی ریٹائرمنٹ بھی ستمبر کے تیسرے ہفتے کے شروع میں ہوگی. اس ریٹائرمنٹ کے بعد دیکھیں، جہاں ایک طبقے کے لیے ترازو کے پلڑے برابر ہوں گے، وہاں دوسرے طبقے کے لیے ترازو کے پلڑے برابر نہیں رہیں گے. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جو ٹیمپریچر اس وقت تندور جیسا بنا ہوا ہے 1000 فارنہائٹ پہ گیا ہوا ہے، اس کو نیچے لایا جائے تاکہ لوگوں کو بھی سکون ملے اور نتائج بھی لوگ مان لیں. اب وہ نتائج کون مانے گا؟ جو اس بینچ کے زیر سایہ ہوں گے، جس بینچ کو اگلے تسلیم نہیں کریں گے. دیکھیے، اگر آپ کسی ایک بینچ کو مسترد کر سکتے ہیں، دیکھیے کینگرو کورٹس، ایک زمانے میں یہ کہا گیا کہ فلانی کورٹس کینگرو ہے، ایک زمانے میں یہ کہا گیا کہ فلانی کورٹ چمک کا شکار ہو گئی،
ایک زمانے میں کہا گیا کہ عدالت میں اپنے بینچ بنوانے کے لیے سجاد علی شاہ کے خلاف بغاوت ہوئی. تو یہ ہسٹری عدالتی تبدیلیوں کی، ان کے بارے میں رائے کی تبدیلیوں کی اور رائے پر اختلاف رائے جو ہوتا رہا وہ ہم دیکھتے رہے. ایک کہتا رہا کہ بہت اچھے جج ہیں، دوسرا انہی ججوں کو متنازع کرتا رہا. جسٹس مولوی مشتاق حسین اس وقت کی جو مسلم لیگ کی قیادت تھی ان کے نزدیک بہترین تھے، جو آج کی مسلم لیگ کی قیادت ہے شاید وہ ان کو ڈسون کریں. پیپلز پارٹی کے نزدیک انہوں نے جوڈیشل مرڈر کیا. نسیم حسن شاہ کے نزدیک انہوں نے بڑا صحیح فیصلہ کیا، لیکن بعد میں نسیم حسن شاہ نے تسلیم کیا کہ عدالت سے غلطی ہوئی. تو فیصلوں کو تسلیم کرنے نہ کرنے کا یہ ایک سماجی معاملہ ہے. دنیا بھر میں عدالتی فیصلے تسلیم کیے جاتے ہیں. انڈیا میں بھی تمام تر اختلاف رائے کے باوجود چیف جسٹس دیکھیں خود شریک ہو گئے چیف الیکشن کمیشن کے نامینی میں، جو ہیڈ ہیں ای ڈی کے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے، اس کی تقرری میں، لیکن کسی نے اف نہیں کی، فیصلہ امپلیمنٹ ہو گیا. تو عدالتی فیصلوں کو مان کر ہی سوسائٹی کے فیبرک کو قائم رکھا جا سکتا ہے، اور بڑوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ عمل کریں گے تو چھوٹے اس کو مانیں گے. اگر بڑے ہی جو مملکت کو چلا رہے ہیں، جو مملکت کے پیچھے ہیں، وہی نہیں مانیں گے تو میں پوچھتا ہوں میں کیوں مانوں گا. ایک پروگرام ہوتا ہے ایسے تو کیسے، مطلب اگر آپ نہیں مانیں گے تو میں کیسے مانوں گا. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آپ کو جو بھی اختلاف رائے ہو یا مثبت رائے ہو وہ اپنی ضرور اس پروگرام کے اس میں دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا. انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ.